عوام کے لیے خزانہ خالی ہے جسے بھرنے کے لیے حکومت عوام سے قربانی مانگ رہی ہے، مگر اسی خالی خزانے کے ہوتے ہوئے کس کس کی تنخواہیں اور فنڈز بڑھا دیے گئے ہیں، پاکستانی یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے جس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں بجلی پر، گیس پر، کھانے پینے کی چیزوں پر، وہ اس کا تو خون چوس رہے ہیں آپ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ آج بات ہوگی مہنگائی مکاؤ مارچ والوں کے پہلے بجٹ پر، قاف لیگ کی سیاست پر اور ذکر کریں گے منی لانڈرنگ کے اہم کرداروں کی پراسرار اموات کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر نے ہر شخص کو حیران پریشان کر دیا۔ یقین ہی نہیں آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے دنیا چھوڑ کر جائیں گے۔ وہ آیا جس نے دیکھا اور فتح کیا۔ شاید یہ جملہ ڈاکٹر صاحب جیسوں کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ وہ کہنے کو ایک شخص تھا لیکن جانے محفل تھا، بلکہ وہ تو جہاں جہاں گیا رونق ساتھ ہی لے گیا۔ سیاست ہو، صحافت ہو، اس نے ہر جگہ اپنا سکہ منوایا۔ تقریر ہو یا پھر تحریر، عامر لیاقت آپ اپنی نظیر تھا۔ زبان و بیان پر انہیں مکمل گرفت تھی۔ ان کے جیسی میزبانی، گفتگو کی روانی، شعلہ بیانی، خوش الہانی میں تو کسی اور سے نہیں سنی۔ اینکرنگ کی بات ہو تو یہ عامر لیاقت ہی تھا جس نے نئے معیار قائم کیے۔ آپ کو عالم آن لائن یاد ہے؟ یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا جس کے پیچھے عامر لیاقت کی سوچ تھی۔ اس پروگرام نے بھی مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ ان کا نام تین بار 500 مشہور اسلامی شخصیات کی فہرست میں آیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں وہ ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے، کابینہ میں مذہبی امور کے وزیر بنا دیا گئے، لیکن ٹی وی سکرین سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وزیر بننے کے باوجود انہوں نے اپنا مذہبی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی ایک پہچان دوستوں کے دوست کی بھی ہے، دوسروں کو آگے بڑھانے والا اور مدد کرنے والا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کا ایک بار ان سے تعلق بن گیا پھر وہ دوستوں کی فہرست سے نہیں نکلا۔ وہ جس اخبار، جس چینل میں گئے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ یہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہی تھے جنہوں نے پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی، لیکن جیسے زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے، ایسے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی میں بھی کئی نشیب و فراز آئے۔ خاص کر ان کی زندگی کے آخری ایام کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزرے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے انتقال سے 4 دن قبل اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ یہ ویڈیو ڈاکٹر صاحب کی تصویروں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ زندگی کے مختلف مواقع کی ان تصویروں پر کمنٹری ڈاکٹر صاحب کی اپنی آواز میں ہے، اور جو تحریر چل رہی ہے وہی ڈاکٹر صاحب کے بقول ان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ وہ الفاظ کچھ یوں ہیں: لوگ ہر موڑ پر رک کر سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کر میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں، دیا ہوں، نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ میری بلکہ پورے پاکستان کی دعا ہے کہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کی بے حساب مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں متحدہ حکومت کے پہلے بجٹ سے، جس میں عوام کے لیے ریلیف ہو نہ ہو، سیاسی اور انتظامی اشرافیہ کو نوازنے کے سامان ضرور ہیں۔ عوام کے لیے خزانہ خالی ہے جسے بھرنے کے لیے حکومت عوام سے قربانی مانگ رہی ہے، مگر اسی خالی خزانے کے ہوتے ہوئے کس کس کی تنخواہیں اور فنڈز بڑھا دیے گئے ہیں، پاکستانی یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ لغاری صاحب، یہ عجیب بات ہے کہ بلکہ فیصل عزیز خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، دونوں میرے بڑے محترم اور بزرگ ہیں، اور فیصل صاحب تو تھوڑے ہی بڑے ہیں لیکن بہرحال صحافت میں مجھ سے بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ نذیر لغاری صاحب، یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو تجاویز آ رہی ہیں، اب تک جو بات ہو رہی ہے، اکنامک سروے رپورٹ بھی سامنے آ گئی، اور موجودہ حکومت کو ایسے مجھے لگ رہا تھا کہیں شرمندہ ہو رہی ہے، کیونکہ کس طرح آپ ڈیفینڈ کریں کہ جناب ہم نے تو عمران خان کو نکال دیا، گروتھ ہو گئی 6%، جو ٹارگٹ تھا اس سے بھی آگے چلی گئی۔ لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی بجٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جن کی لاکھوں تنخواہیں ہیں، 10-10 لاکھ جن کی تنخواہ ہے، 10-10 لاکھ، ان کے لیے بھی 10% جناب اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے کس طرح سے بجٹ بنے گا؟ اور غریب آدمی جو ہے جس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں بجلی پر، گیس پر، کھانے پینے کی چیزوں پر، وہ اس کا تو خون چوس رہے ہیں آپ، اور 10% آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں جن کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کس قسم کی تجاویز ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ۔
اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی فیصل عزیز خان صاحب کو بزرگوں میں شامل کر لیا ہے، اور آپ کا انٹرو بھی بہت اچھا تھا، اور آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے، اب مجھے بھی عمر کے لحاظ سے نہیں کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ جو پیش کیا ہے اقتصادی جائزہ، ہم ان کے بہت ان کے آنے کے بڑے منتظر تھے، اور ان کی کارگزاریوں کے بڑے منتظر تھے، اور ان کی کامیابیوں کے انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ اقتصادی جائزہ تو عمران خان کا قصیدہ ہے، اور یہ اقتصادی جائزہ تو بتاتا ہے کہ عمران خان نے تو شرح نموئی پاکستان کی 6% تک، وہ 5% کا خود دعویٰ کرتے تھے، یہ تو بڑھا کر انہوں نے بتا دی ہے کہ جی یہ تو 5.97%، یعنی 6% تک جو ہے وہ شرح نمو پہنچ گئی تھی عمران خان کے دور میں، اور یہ پچھلے سال کی کارکردگی بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ادھر سے ہم اپنے خوشیوں کے دن آنے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارے گلے میں آ کر پڑ جاتا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بھی ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کا بھی راز کھلے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ماضی کے تمام قرضوں سے زیادہ قرضے لیے، تو یہ کام خان اعظم نے بھی کیا، خان صاحب کے دور میں بھی جو مجموعی قرضے پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے، انہوں نے بھی اس کے 80% کے قریب قرضے لیے، یعنی کہ ان کے بھی 3.5 سال کے قرضے کم نہیں تھے۔ صحیح۔ یہ جس طرح سے انہوں نے آ کر بتایا ہے کہ معیشت کی کیا صورتحال ہے، اور کیا کیا ہرڈلز ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، کس طرح سے اس سے نکلنا ہے، تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے فیصلوں میں یکسوئی نہیں ہے۔ گندم خریدنے کے لیے روس جائیں گے جی، لیکن پیٹرول اور پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں اس کے لیے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مائی باپ کا اشارہ نہیں ہوگا۔ عالم پناہ جو ہے وہ اگر اجازت دے گا کہ جناب جا کر پیٹرول لے لیں تو پیٹرول لے لیں گے، عالم پناہ نے کہا کہ نہیں، وہاں سے پیٹرول نہیں لینا ہے، آپ نے مہنگا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو پیٹرول، آپ کو میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ بلوچستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں سے جو پیٹرول آتا ہے وہ تو اتنا سستا آتا ہے کہ وہ تو میرے خیال میں 18-19 روپے میں جا کر پڑتا ہے، جو ایران سے سمگل ہو کر آتا ہے، اور وہاں پر جو ہے بہت کم قیمت پر فروخت ہوتا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ یہ ایک معاملہ کر لیں اور کہیں کہ جناب ہم آپ سے پیٹرول خریدتے ہیں تو آپ بڑے بحرانوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح بھی نہیں سوچتے۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اس فقیر حقیر ناچیز کو ایک ایرانی سفارتکار نے کہا تھا کہ آپ بجلی ہم سے خریدیں، دنیا بھر سے سستی بجلی ہم آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے حکمران اس بات کے لیے، میں نے یہ بات کابینہ کے اجلاس میں براہ راست جناب نواز شریف صاحب کے گوش گزار کی تھی، اور انہوں نے یہی بات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھی تھی جو پیٹرولیم کے وزیر تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ اصل مسئلہ تو پابندیوں کا ہے، جو ایران پر پابندیاں ہیں، عالمی پابندیاں۔ بھائی ایران پر عالمی پابندیاں جو ہیں وہ صرف آپ کی تھوڑی ہیں، وہ تو انڈیا کے لیے بھی تو پابندیاں ہیں۔ اگر آپ کے لیے پابندیاں تو انڈیا 20 ارب ڈالر کا، انڈیا جو ہے وہ 20 ارب ڈالر کا جو ایران کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کرتا ہے، دو طرفہ تجارت کا جو حجم ہے، آپ کا تو 1 ارب ڈالر بھی نہیں ہے، 500 ڈالر بھی نہیں، 500 ملین ڈالر بھی نہیں ہے۔ آپ 50 کروڑ کی بھی آپ ایران کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کے لیے تو یہاں پر تجارتی منڈیاں لگی ہونی چاہیے تھی، سرحد پر جگہ جگہ پر آپ کی تجارت ہو رہی ہوتی تو آپ یہاں سے بلینز آف ڈالر کما رہے ہوتے، وہ آپ نہیں کر رہے، یہ حوصلہ ہی نہیں کر پا رہے۔ آئی ایم ایف نے اب 4 اور شرائط رکھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس بھی سارے کھول کے ہمارے سامنے رکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔